اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ اپنے حالات سے پریشان ہیں، میں تو یہی سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ اپنے حالات سے پریشان ہیں؟ تو پھر یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک ایسا وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کسی بھی قسم کی مشکل میں آپ گرفتار ہیں، چاہے وہ مالی مشکل ہے، چاہے وہ اولاد کے مسائل ہیں، چاہے وہ باہر جانے کے مسائل ہیں، چاہے وہ باہر ملک کے اندر روزگار نہ ملنے کے مسائل ہیں، من جملہ کسی بھی قسم کا معاملہ، اپنے گھر کی خواہش ہے یا کسی بھی، یہ جو ہے وہ کلمات ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پہ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کریں گے کہ اس کا عمل جو ہے وہ ہر مسلمان کی جو ہے جائز خواہش کو پورا کرے گا، اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مجرب اور بڑا تیز اثر عمل ہے۔ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے صرف ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ بھی ایک چیز جو بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، اکثر بہنیں جب بات کرتی ہیں تو وہ رو کے یہی کہتی ہیں کہ جناب شاہ صاحب، ہم تسبیحاں کر کر کے تھک گئے، ہم وظائف کر کر کے تھک گئے، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر ہماری دعائیں، ہمارے عمل جو ہے وہ قبولیت کی طرف نہیں جاتے اور ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے اب فرداً ہر بندے کو جواب کیا دیے، تو میں نے کہا ویڈیو میں تھوڑا سا یہ میسیج آپ کو دے دوں۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے صرف بندگی، عبادت کرنا۔ وہ عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کا صرف علم اللہ پاک کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوں، لیکن اس میں ابھی کوئی نہ کوئی سکم یا کوئی کمی باقی رہ گئی ہو۔ تو ہمیں اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کے بیس پہ کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے تو ایک عمل ہی انسان کا جو ہے بہت ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جب کسی پریشانی یا غربت کا شکار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں آتے ہیں، یا ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو غصے کی حالت میں ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے کئی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو گستاخانہ بھی ہوتے ہیں، جو کفرانہ بھی ہوتے ہیں، جو شرک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس کی کوئی آہ جو ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے۔ تو ایسی سچویشنز ہم سے بن جاتی ہیں، اور میں نے کئی ایسے نمازی لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ غصے کی حالت میں انسان سے بہت سارے زبان سے الفاظ ایسے استعمال ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دعائیں بھی آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اپنی اسیسمنٹ بیسیکلی کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم 4 دن بھی اگر باقاعدگی سے نماز پڑھ لیں، جب مشکل آ جاتی ہے، پریشانی، تو ہم دوسروں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، میں تو نماز پڑھتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتا، کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمپیریزن نہ کیا کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مزید ناراضگی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اور مزید گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری عبادات جو ہے قبولیت کی طرف نہیں جاری ہوتی۔ تو اپنے آپ کو، اور دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا، کبھی بھی اپنی محنت پر ناز نہیں کرنا۔ ہمیشہ ہم بہت کچھ کر کے بھی یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سوچ، اپنی سوچ کو بدلیں۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، آپ کے حالات میں تبدیلی نہیں آنے والی، چاہے آپ جتنی مرضی تسبیحیں گھما لیں۔ میں نے اکثر 2 لوگوں کو دیکھا کہ جہاد میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسروں کے شکوے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کی کوئی برائی، کوئی خامی نظر آ جائے تو اس پہ پردہ رکھنے کی بجائے اس کو بڑے فخر سے دوستوں میں بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں، ایسی بہت ساری ابھی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، جس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اور جب آپ ان چیزوں کو دور کریں گے تو تبھی آپ کے عمل جو ہے وہ قبولیت کی طرف جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ نماز کی تلقین میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں ویڈیوز کے اندر، آپ کو آج بھی بتا دوں۔ دیکھیے، اکثر جو مجھ سے رابطہ زیادہ تر کرتی ہیں وہ مائیں، بہنیں اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کرتی ہیں رابطہ۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی شوہر تو نماز نہیں پڑھتے، دیکھیے جی وہ میرا بیٹا تو ہے وہ مصروف ہوتا ہے، میں عبادت کرتی ہوں، میں بہت پڑھتی ہوں۔ یہ باتیں بھی بہت عجیب لگتی ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کی ہی تربیت میں کمی ہے نا، کہ آپ نے اپنے اولاد کو اس طرح تربیت نہیں دی، تو یہ ماں کا ہی قصور ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب شوہر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو بیویاں عبادت کر تو رہی ہوتی ہیں، لیکن اسی عبادت کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری کرم نوازیاں اس گھر پہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کی جو نحوست ہے، وہ بے نمازی کی جو نحوست ہے، وہ اس گھر کو افیکٹ نہ کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو میرے بھائی خاص طور پہ ابھی نماز وغیرہ اس سے جو ہے وہ نماز کی پابندی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ تر جو عبادات، وظائف جو پوچھے جاتے ہیں یا پوچھتی ہیں،
وہ بہنیں خواتین پوچھتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اس کی تو بڑا دکھ تکلیف والی بات ہوتی ہے کہ شوہر یا اولاد خود کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا سی توجہ دیجیے گا. اور اب میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں. دیکھیے یہ عمل جو ہے وہ آپ صرف 11 دن کر لیجیے، صرف 11 دن. ٹھیک ہے، اور 11 دن کرنا کیا ہے؟ صرف یہ چند الفاظ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس. مکمل بھی نہیں پڑھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے 500 بار پڑھنا ہے. اول آخر 5 بار درود شریف کر لیجئے، درود ابراہیمی اول، پہلے بھی 5 دفعہ درود ابراہیمی اور آخر میں بھی. اور 5 تسبیح، یعنی 500 بار، تسبیح کا بھی نہیں کہتا، 500 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور یہ 11 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ جو حالات آپ کے بدل نہیں پا رہے اور مشکلات حل نہیں ہو پا رہی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، مالی مسائل ہوں یا روحانی مسائل ہوں، کسی بھی قسم کا ہوں، ایون جسمانی مسائل بھی، یعنی کہ اگر کوئی بیماریاں بھی ہیں تو بیماری کی صورت میں بھی اسی عمل کو آپ اگر کریں گے تو وہ بیماری بھی آپ کے جسم سے اللہ پاک ہٹا دیں گے. کیونکہ حدیث موجود ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی اللہ پاک جو ہے وہ 99 پرابلم سالو کر دیتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ سب سے کم جو ہے وہ فکر، فاقہ، فقر، غربت، پریشانی ہے. اور باقی موت کے علاوہ ہر چیز کا اس میں شفا رکھا گیا. تو اسی حساب سے اس کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے، کیونکہ میں خود اس مراحل سے گزر چکا اور مجھے بھی ایک بزرگ نے، بلکہ ہمارے امام مسجد صاحب نے بھی شروعات کے دنوں میں یہی بتایا تھا کہ یہ پڑھا کریں شاہ صاحب، اس سے ریلیف ملے گا. اور نو ڈاؤٹ کہ جب ہم خود یہ کر چکے ہوتے ہیں اور اس سے ریلیف مل چکا ہوتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دی جائے کہ جناب آپ بھی یہ کیجیے، عمل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ رزلٹ دینے والے ہیں. اور پورے اخلاص سے اور پورے یقین سے کیجیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، تعلیم کیے ہوئے یہ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جی. اب آ جاتے ہیں دوسری بات پر کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں پھنس چکے اور نکلنے کا پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بہت وظائف کر کے بھی نہیں آ رہا، بہت لوگوں سے عمل کروا کے بھی نہیں آ رہا، تو پھر ہم سے رابطہ کر لیجئے. عمل بھی کر کے دے سکتے ہیں، دوسرے مسائل میں رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی اس مسئلے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں صرف، تو وہ مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعا میں شامل کریں گے. اور اگر پرسنل ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ آ جائیے. عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں ٹائم ہے، لیٹ نائٹ تک چلتا ہے، 12 بجے تک رات کو ہوتے ہیں ہم. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو دوسرے ممالک میں رہنے والے دوست بہن بھائی ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ 5 نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ یہاں سے زیادہ کالز آتی ہیں. تو آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کمنٹ کر کے واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم لے لیں کال کا. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، تو پھر آپ تسلی سے اپنی بات کر سکیں گے. باقی UK کے اندر ملینئر پروگرام یا USA کے اندر پاور لوٹو کے بارے میں اگر کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بھی بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں. کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کوشش کر سکتے ہیں، رہنمائی دے سکتے ہیں. کیا پتہ اگلے کروڑ پتی آپ ہی ہوں، تو چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ واٹس ایپ پہ رابطہ آپ کر سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ سب کے لیے ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان کا گھر عطا فرما، اپنا ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جو روزہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی خواہش دل میں رکھ کے بیٹھے مجھ سمیت سب لوگوں کی خواہش پوری فرما. اللہ پاک جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے غیب سے مدد فرما. آمین صبح آمین. آمین بولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی آمین کے صدقے کیا پتہ یہ دعا قبول کر لے اور سب کی مشکلیں حل ہو جائیں. آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.